ویلکم ٹو فیضان اسلام ٹی وی۔ بہترین اسلامک نالج کے لیے اور اپنی مشکلات کے حل کے لیے روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنڈوں کی نیاز دلانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ کنڈوں کی نیاز امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے یا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے؟ آئیے، سوال ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ کنڈوں کا ختم شریف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہوا۔ کنڈوں کا ختم دلانا بد مذہبوں کا طریقہ ہے، یعنی وہ اس کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خوشی مناتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے کہ ان سے مشابہت نہ ہو، جبکہ سنی بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ کنڈوں کا ختم دلانا جائز ہے۔ اب آپ رہنمائی فرما دیں کہ صحیح کیا ہے۔ جواب: مسلمان عام طور پر 22 رجب کو بالخصوص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہی کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن مجید اور فاتحہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، جس کو کنڈے کہا جاتا ہے۔ یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنڈوں کے متعلق فرماتے ہیں، اسی طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریاں اور کھیر کے کنڈے بھرے جاتے ہیں۔ یہ بھی جائز، مگر اس میں بھی اسی جگہ کھانے کے بعضوں نے پابندی کر رکھی ہے، یہ بے جا پابندی ہے۔ مزید فرماتے ہیں، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنڈے بھرنا اور اس پر فاتحہ وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ اس کی اصل یہی ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ حدیث اور فقہ سے اس کا جواز ثابت ہے۔ جب تک کسی خاص صورت میں ممانعت ثابت نہ ہو، اس کو ناجائز بتانا اللہ اور رسول اور شریعت پر افتراء کرنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رجب کے کنڈوں کے بارے میں فرماتے ہیں، اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہند و پاک میں کنڈے ہوتے ہیں، یعنی نئے کنڈے منگائے جاتے ہیں، اور سوا پاؤ میدا، سوا پاؤ شکر، سوا پاؤ گھی کی پوریاں بنا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں 22 تاریخ کو کنڈوں کی رسم بہت اچھی اور برکت والی ہے، مگر اس میں سے یہ قید نکال دو کہ فاتحہ کی چیز باہر نہ جائے اور لکڑی والے کا قصہ ضرور پڑھا جائے۔ محض اس بات کی وجہ سے اس ختم پاک کو ممنوع قرار نہیں دیا جا سکتا کہ رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال نہیں ہوا، کیونکہ اولاً تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات قرار دینا کوئی یقینی امر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی تاریخ وفات کے بارے میں منقول اقوال میں سے ایک قول ہے، کیونکہ مورخین کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال شریف 60 ہجری میں ہوا، لیکن تاریخ کیا تھی، اس میں 4 اقوال ہیں۔ نمبر 1،
یکم رجب المرجب، نمبر 2 4 رجب المرجب، نمبر 3 15 رجب المرجب، اور نمبر 4 22 رجب المرجب۔ اگر بالفرض 22 رجب ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہو، تب بھی اس وجہ سے اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کرنا ممنوع نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں کسی بزرگ کا انتقال ہونا اس دن کسی دوسرے بزرگ کو ایصال ثواب کرنے کی ممانعت کی وجہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اس دن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال نہ ہونے سے اس دن آپ کو ایصال ثواب کرنا تو ممنوع نہیں ہو جائے گا کہ ایصال ثواب احادیث سے مطلقاً ثابت ہے، جب بھی کیا جائے درست ہے، چاہے وہ وصال کا دن ہو یا نہ ہو، اور یہ بات بالکل واضح ہے۔ مزید یہ کہ کنڈوں کے ختم کو بد مذہبوں کا طریقہ کہہ کر ممنوع قرار دینا اور اس سے بد مذہبوں سے تشبہ سمجھنا بھی باطل ہے، کیونکہ کفار و بد مذہبوں سے مشابہت کی ممنوع ہونے کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ وہی تشبہ یعنی تشبیہ ممنوع ہے جس میں فاعل کی نیت تشبہ کی ہو، یا وہ شے ان بد مذہبوں کا شعار خاص ہو، یا اس چیز میں فی نفس ہی شرعاً کوئی حرج ہو۔ بغیر ان صورتوں کے ہرگز کوئی وجہ ممانعت کی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا کنڈوں کا ختم دلانا یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ آپ دلائیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایصال ثواب کے لیے اب جتنا ہو سکتا ہے اپنا مال خرچ کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ ان کو ایصال کریں گے تو وہ آپ سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔